أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے فرق بیان فرمایا کہ جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، رات کے اوقات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام رکوع سجدہ کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو ایمان سے، اطاعت سے، سب چیزوں سے محروم ہو. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا، دین کی سمجھ دی، اور دوسرا وہ ہے جو بالکل خالی ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عقل کہتی ہے کہ دو چیزوں میں فرق بالکل واضح ہوتا ہے. تو اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خواص ہیں، اور جن سے اللہ پاک راضی ہیں، ان سے اللہ پاک نے ایک خطاب فرمایا ہے آج کی اس آیت کے اندر، اور حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے ان اہل ایمان کو جن کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینی پڑتی. اس آیت کا ترجمہ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عباد الذین، اے میرے وہ بندو جو کہ آمنو، ایمان لا چکے ہو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے تقوی اختیار کر لو، یعنی اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو. للذین احسنوا، اور جس نے نیکی والی زندگی گزار لی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، اس کے لیے بہترین بدلہ ہے دونوں جہانوں میں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بہت کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر و کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا فرمائیں گے. تو آیت بہت اہم بھی ہے اور اس سے بڑی تسلی بھی ملتی ہے دوستو. سب سے پہلے تو اہل ایمان کو حکم ہوا کہ اتقوا ربکم، کہ تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو. تقوی کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممنوعات دین سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ. وہ چیزیں جو اس مبارک دین کے اندر منع کر دی گئی، ممنوع ہے، محظور ہے، اس سے جب بندہ اپنے آپ کو بچائے گا تو یہ تقوی پر عمل کرنے والا ہے دوست. تو لفظ تو ایک چھوٹا سا ہے نا، تقوی، تقوی جس میں 4 حروف ہیں، لیکن تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ممنوعات دین سے، جو چیزیں اس دین کے اندر ممنوع ہیں، منع کر دی گئی، اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، پوری کوشش کرے گا. تو جب ایسا کرے گا تو فرمائے فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس دنیا میں پوری کوشش کرے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. یہاں مفسرین نے لکھا فی الدارین. دارین کس کو کہتے ہیں دوستو؟ دنیا آخرت، دونوں جہاں. اس دنیا میں اپنے نفس پر قربانی دینے والا اور اللہ کے لیے برداشت کرنے والا، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کو صرف ایک جہاں کا انعام نہیں ملتا، اس کو اللہ پاک دونوں جہانوں کا، اس دنیا کا بھی، اس آخرت کی دنیا کا بھی
دونوں جہانوں کی خوشیاں اللہ پاک اس کے نصیب میں اور اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ لیتے ہیں۔ باقی چونکہ دین پر مکمل طور پہ عمل کی کوشش کرنا، ممنوعات سے بچنا، مکروہات سے بچنا، محظورات سے بچنا، بعض دفعہ یہ چیز مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ ماحول سازگار نہیں۔ اب انسان کیا کرے؟ دیکھیں قرآن پاک 3 لفظوں کے اندر ایک راستہ فراہم کر رہا ہے۔ آج یہ مسئلہ ہے، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں بھئی ہم ایسی جگہ رہائش رکھتے ہیں، ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں ہم جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہم حلال کاروبار کرنا بھی چاہیں تو ہم ایسے اصولوں میں، ایسے قوانین میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم رزق حلال کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ تو دین کے ضروری تقاضوں پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، انسان باوجود چاہت کے بھی نہیں کر سکتا۔ کیا کرے؟ اللہ پاک فرما رہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میری بنائی ہوئی یہ زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ترغیب ہے کس چیز کی دوستو؟ ہجرت کی ترغیب، ہجرت کی ہے۔ اس لیے جہاں مکہ مکرمہ کی زندگی میں مشکلات پیش آئی اور محسوس ہوا کہ اب حد ہو گئی، تکالیف برداشت سے بڑھ گئی، تو 2 دفعہ مکہ مکرمہ سے صحابہ نے ہجرت کی، حبشہ کی 2 دفعہ گئی۔ پہلی دفعہ جماعت مختصر تھی، دوسری دفعہ بڑی جماعت کے، اور پھر جب اس سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا بلکہ تکلیفیں دن بدن بڑھتی گئی، تو پھر اللہ پاک نے عمومی حکم دیا کہ اب ہجرت کہاں کی طرف کی جائے؟ مدینہ منورہ کی طرف۔ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ مکہ مکرمہ تو ان کی جائے پیدائش تھی، جائے ولادت تھی، یہاں خاندان تھا، آبائی گھر تھے، آبائی زمینیں تھی، کاروبار تھے، رشتے تھے، بڑوں کی قبریں تھی۔ اس سے 40-50 سالوں کی اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی جڑی ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ اب اس مبارک دین کی بنیادوں پر، ضروریات پر عمل نہیں ہو پا رہا تھا، حکم ہوا کہ ہجرت ہو، اور ایسا سخت حکم تھا کہ ایمان اس کا معتبر ہوگا جو ہجرت کر کے آئے گا۔ صرف چند لوگ گنتی کے اس سے مستثنیٰ ہوئے جن کی مجبوری تھی، ورنہ ہجرت کے بغیر ایمان معتبر نہیں تھا، اتنا ضروری تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان خود ساختہ مشقت میں بعض دفعہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ اچھے خاصے ماحول میں ہم رہتے ہیں، ایک اچھے خاصے مملکت میں، اسلامی ریاست میں، چاہے بھائی برائے نام ہے، چلو مان لیا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا برائے نام ہے، جو برائے نام ہے، لیکن اس برائے نام میں ہم نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں، دین کے لیے نقل و حرکت کر سکتے ہیں، دین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ساری چیزیں بہرحال ہو سکتی ہیں اور بڑے اچھے انداز سے ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کے باوجود بھی صرف یہ کہے کہ نہیں، یہاں شاید میری صحیح دنیا نہیں بن پا رہی، دنیا صحیح نہیں بن پا رہی ہے، اور اس کے لیے مجھے بہرحال کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ جا کے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لے کہ جو دارالحرب کی طرح ہے، یعنی جس میں آپ اسلام کے کسی رکن کو، کسی عمل کو صحیح انداز میں کر ہی نہیں سکتے آپ، تو جا کے وہاں پیر پھنسا دیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ بھئی وہاں چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، یا ان افریقی یا یورپی ممالک میں جہاں انسان دین پر، ضروریات دین پر عمل تو کر سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ چلے گئے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو گوشت ہے یہ خنزیر کا ہے یا حلال ہے، ہر ڈبے پہ حلال لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے۔ اب الگ مصیبت ہو گئی وہاں پہ، تو کھانے میں پریشانی پیدا ہو گئی۔ ایک
مسلمان شرعی طور پہ ایک مش سنت داڑھی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے رکھوں گا تو پھر مشکوک بنوں گا، پھر اپنے پیچھے مصیبت لگانی ہے، تو بامر مجبوری اب کیا کر رہا ہے؟ سنت کو ذبح کر رہا ہے وہاں پر۔ یہ خود ساختہ مصیبت ہے یا نہیں ہے دوست؟ یا پھر یہ کہ اچھے خاصے اپنے شہر یا ملک میں ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پر ایک ماحول تھا، مسجد تھی، مکاتب تھے، علماء تھے، دین کی ضروریات پر عمل ہو سکتا تھا، بس صرف ایک ہوس میں، حرص میں، دنیا پرستی میں، لوگوں کی دیکھا دیکھی میں کہ نہیں بھئی ہم تو نئی جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن شفٹ ہو کر جہاں پر گئے تو وہاں کے طور طریقے، وہاں کے اصول اور قوانین ایسے ہیں کہ اب جی مسجد تو گھر سے آدھا گھنٹہ فاصلے پر ہے، تو جمعے کے جمعے میں، یہ اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں، تو ایسے پوش ایریا میں چلے گئے کہ اب وہاں پر جو ہے یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے، قربانی کے جانور آپ اندر نہیں کر سکتے، قربانی کے جانوروں کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، وہاں پہ غلط غلط چیزیں، شراب خانے اور کیا کیا الا بلا کھلا ہوا ہے وہاں پہ، بس آپ اچھے خاصے ماحول کو چھوڑ کر گندے ماحول میں گر گئے، بچے بھی بگڑ گئے، اولاد کی تعلیم و تربیت بھی چلی گئی، اب سب کچھ الٹا سیدھا چل رہا۔ دیکھیں دین کے مزاج کو دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ اللہ کی رضا والی زندگی پر عمل نہیں کر سکوں گا، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، فرمایا تمہارے سامنے اللہ کی زمین کشادہ ہے، تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ، تم اس کو چھوڑ دو، کوشش کرو، ہاں اگر مجبوری ہے، پریشانی ہے، ابھی اسباب نہیں، حالات نہیں، تو انسان استغفار کے ساتھ جس قدر دین پر عمل کر سکتا ہے کرے گا، جیسے ہی موقع ملے ہجرت کر کے وہاں سے چلا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے آج چونکہ دنیا کا مزاج بہت زیادہ غالب ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری رہائش پہلے سے اچھی ہو، میں اس علاقے سے اچھے علاقے میں چلا جاؤں، بہت اچھی سوچ ہے، اس میں کوئی نفی نہیں اور کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں، لیکن اچھے کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، صرف نام کا اچھا ہونا ہے یا ماحول اور کردار اور معاشرت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں چلے تو گئے لیکن وہاں گلی گلی جو ہے وہ گناہوں کا ماحول ہے، مسجدیں بہت فاصلوں پر ہے، پھر مسجدیں ہیں تو وہ بھی اصول اور قوانین کی پابند ہیں، وہاں دروس کے، تعلیم کے، تبلیغ کے، سیکھنے سکھانے کے، ذکر کے حلقے ہو ہی نہیں سکتے، وہاں صرف آپ جائیں نماز پڑھیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ تو اس لیے ان باتوں میں انسان خیال رکھے۔ آخری بات فرمائی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بعض دفعہ انسان کو بہت چیزوں میں قربانی بھی دینی پڑتی، صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دین کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑا، ہجرت کی، آپ چلے گئے، لیکن ہجرت آسان عمل تو تھا نہیں۔ جب نئی جگہ پر آپ گئے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی معاشرت، رہن سہن، لوگ، پڑوس سب الگ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ جائیں اور وہاں آپ کو آپ کے مزاج اور سہولت کی رہائش ملتی ہے، کب ملتی ہے، کتنا عرصہ لگے گا، یہ الگ سوچ ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہر جگہ کے موسم میں فرق ہوتا ہے، اب وہاں جانے کے بعد وہ آب و ہوا، وہ فضا، پانی موافق ہی نہیں آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں دوستو۔ اس دن ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ صحابہ اکرام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے، بخاری شریف میں روایت ہے جلد اول میں، تو مدینہ منورہ کے اندر ایک سالانہ بخار آتا تھا، ہوتا ہے نا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں وائرل بخار چل رہا ہے، تو مدینہ منورہ میں ایک ایسا موسم ہوتا تھا کہ جس میں بخار پھیل جاتا تھا، تو اجنبی آدمی، نیا آدمی اس کی زد میں فوراً آتا تھا۔ اب جو مہاجرین صحابہ اکرام مدینہ منورہ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً کو بخار نے پکاؤ، بخار اتنا شدید کہ ہر آدمی بستر سے لگتا، اور انسان پر جب کوئی بیماری، مرض آ جائے نا تو یہ ایک طبعی فطری چیز ہے کہ انسان کو اپنے رشتے، پرانے لوگ، پرانی جگہیں،
ماں باپ، گزرے ہوئے لوگ، یہ سب چیزیں بہت شدت سے یاد آتی، طبعی چیز۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی، اس میں ہے کہ جب بخار آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بخار میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بخار آیا، وہ بھی اشعار پڑھا کرتے، اور ان اشعار میں کیا تھا، مکہ مکرمہ کی زندگی کی مختلف چیزوں کو یاد کرتے کہ وہ پہاڑ پتہ نہیں اب کب دیکھنے کو ملیں گے، وہ درخت کب دیکھنے کو ملیں گے، وہ گھاس پھوس کب دیکھنے کو ملے گی۔ تو عجیب سی کیفیت بن گئی، اب آب و ہوا موافق نہیں آ رہی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ کہاں منتقل کر دے؟ جحفہ ایک علاقہ ہے مقام مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، فرمایا اللہ یہاں کے بخار کو وہاں منتقل فرما دے، ایک بے آباد جگہ ہے وہاں چلی جائے۔ اور پھر فرمایا اے اللہ میرے صحابہ کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ایسے ہی پیدا کر دے جیسے آپ نے مکہ کی محبت رکھی۔ اس دعا کی برکت ہوئی، ایک تو وہ بخار ختم ہوا مدینہ منورہ سے، پھر نہیں آیا۔ دوسرا جو صحابہ اکرام کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی پرانی یادیں تازہ ہوتی تھی اور ان کو بے چین اور پریشان کرتی تھی، آپ کی اس دعا کے بعد وہ ایسے ختم ہوئی کہ پھر مدینہ منورہ کی محبت میں ڈوب گئے، پھر برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے مدینہ منورہ سے جدائی اور یہاں سے دور رہنا۔ تو صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جب انسان کسی نئی جگہ شفٹ ہوتا ہے، جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لوگ ہیں، پڑوس ہے، حالات ہے، آب و ہوا ہے، کاروبار ہے، رہائش، سب چیزیں بدل جائیں گی، لیکن ایک مسلمان مومن بندہ یہ کہے کہ بھئی یہ سب چیزیں میں برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ یہاں میرا ایمان محفوظ ہے، یہاں میں دین کے تقاضوں پہ عمل کر سکتا ہوں، یہاں میری آل اولاد کی تربیت کا ماحول موجود ہے، میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اور اس کے لیے بیچارہ بڑی تکلیفیں برداشت کرے، صبر کر رہا ہے، حوصلہ کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے، ان کی قربانی بڑی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ہر عمل کا ایک ترازو رکھا ہوگا، لہٰذا ایک فرشتہ، وہ آپ علیہ السلام نے لفظ استعمال فرمایا، ایک ترازو پہ کھڑا ہوگا جو صدقے کا ہوگا، وہاں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں کثرت سے صدقہ کیا ہوگا، وہ صدقہ ایک شکل میں آئے گا، وہ فرشتہ رکھے گا، تولے گا، اجر ملے گا، یہ اپنے اجر لے کر جنت کے اندر جا رہا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح نماز ہے، پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج ہے، یہ سب چیزیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوتے 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 پھر باری آ جائے گی ان لوگوں کے جو دنیا میں صابرین تھے، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ہر قسم کے ترازو کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ ان کے اجر کا حساب یہ ترازو نہیں کر سکتے، تو ان کو ایسا بے حساب اور ایسا بے کتاب اجر دیا جائے گا کہ حدیث پاک میں فرمایا باقی جنتی جو وہاں موجود ہوں گے وہ دیکھ کے کہیں گے کہ انہوں نے جن آزمائشوں اور مشقتوں پہ صبر کیا، ان کو یہ مقام ملا، کاش ہمارے تو جسم پر قینچیاں چل جاتی، کاٹ دیے جاتا ہمیں، ہم بھی صبر کر کے آتے اور آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا۔ بھئی دنیا میں قربانی دینے والے تو قربانی دے رہے ہیں، آج جو حالات ہیں ہمارے فلسطینی بھائی اور مختلف اسلامی ممالک کے اندر، ان پہ کیا گزر رہی ہے، ناقابل بیان ہے، ہم تو صرف تماشے دیکھ رہے ہیں ان کے، لیکن یقین کریں جو انہوں نے قبلہ اول کے لیے اور اپنے دین کے لیے جو تاریخی قربانی دی ہے، اس کا جو اجر ہوگا وہ قیامت کے دن دیکھنے لائق ہوگا دوست، اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ تو دنیا کے حالات ہیں، اس میں انسان صبر کرے گا، جزا فضا، رونا چیخنا پیٹنا، ماتم کرنا، مرثیے پڑھنا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ ہمیں تو صبر کا راستہ اور صبر کا دروازہ دکھایا گیا، ہر حال، ہر تکلیف، ہر آزمائش میں کیا کرنا ہے دوستو؟
صبر کرنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان اور ذکر کی مجلس وہ مسجد میں ہوگی۔ احباب اہتمام سے تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔